اور یار عمران خان صاحب آپ پاکستان میں اکیلے آدمی ہیں جس کے پاس سب کچھ تھا. اور پاکستانیوں اور میری عزت کرو میں تم لوگوں کے لیے آ گیا ہوں. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, یہ تو کوئی اور ایکسلیٹر کے اوپر کسی کا پاؤں تھا. آپ فوج سے یہ کہہ رہے ہیں ان کا رستہ رکو. آپ یہ بات مان گئے کہ آپ کے ساتھ ایک عام پاکستانی والا سلوک نہیں ہو رہا. آپ تمام سیاستدان ایکچولی عام پاکستانی نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب آج ایک سیمینار کے اندر موجود تھے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے. پہلے آزادی صحافت کے سلسلے میں ان کی باتیں ہوئی تھیں, آج عدلیہ کی آزادی. اچھا, اس پہ اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے, بیرسٹر علی ظفر بھی تھے, سلمان اکرم راجہ بھی تھے. اعتزاز احسن صاحب نے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا ہمیشہ سے مددار رہا ہوں ان کا, مگر یہ سیاست میں مذہب کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. شاید مولانا فضل الرحمان کا مقابلہ کرتے ہیں. سیاست میں مذہب کو اتنا نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران اعتزاز احسن صاحب کو جواب دیا. انہوں نے کہا ہمارے ہمسائے اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ میں سیاست میں مذہب کا استعمال بہت کرتا ہوں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی سیاست میں نہ آتا. مجھے تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے. ایک تو میں یہ جو لائن ہے نا, مجھے اللہ سب کچھ دے بیٹھا, مجھے کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. میرے پاس تو سب کچھ تھا, میرے پاس تو سب کچھ تھا. اور یار عمران خان صاحب آپ پاکستان میں اکیلے آدمی ہیں جس کے پاس سب کچھ تھا. یہاں پہ مطلب ایک لائنیں ہیں لوگوں کی جو آپ سے زیادہ امیر ہیں, آپ سے زیادہ ویل آف ہیں, آپ سے زیادہ کچھ ان کو ملا ہوا ہے. Why do you think of yourself as so much کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا کیا ملا ہوا ہے, اور مجھے میں نے اگر پاکستان کے لیے اگر میں آ بھی گیا ہوں نا تو میں نے پاکستانیوں کے اوپر ایک رحم کیا ہے. اور پاکستانیوں اور میری عزت کرو میں تم لوگوں کے لیے آ گیا ہوں. یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ اقتدار کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. یہ نہیں بتائیں گے کہ 2011 سے لے کر آج تک جو کچھ آپ نے کیا ہے, جو ڈیلیں کھڑکائیں, جن افسران کے ساتھ آپ کی ساری ڈیلیں شیلیں ہوئیں, وہ سارا کچھ صرف اور صرف اس کی ایک ریزن تھی اور وہ تھا اقتدار. اور اب بھی آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک وجہ ہے, اقتدار. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ نے عوام کی ہی سیوا کرنی ہو تو اس کے خدمت کرنی ہو تو وہ اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. عبدالستار ایدھی کے پاس کون سا MNA کی سیٹ تھی, ان کے پاس کون سے منسٹر تھے وہ, کون سے پرائم منسٹر تھے وہ؟ ان کرسیوں کے بغیر, ان عہدوں کے بغیر ہی انہوں نے عوام کی خدمت کی نا. چاہیں تو آپ بھی کر سکتے تھے, اور آپ کر رہے تھے. لیکن پھر آپ کو شوق چڑھا نہیں سیاست میں آنا چاہیے, اور اس کے بعد آپ سیاست میں آئے. آگے چل کے اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی اگر ایک معاشرے میں انصاف نہیں تو اس معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں, جنہوں نے آج ہی ضمانت لی ہے بغیر کورٹ میں پیش ہوئے. ٹھیک ہے. پاکستان میں سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت پہاڑ ہیں, لیکن وہاں پاکستان سے زیادہ ٹورزم ہے. وہ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ وہاں ٹورزم زیادہ ہے, وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتا ہے, چاہے وہ غلام ملک میں ہو. میں ہمیشہ دو انسانوں کی بات کرتا ہوں, جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے, قائد اعظم اور علامہ اقبال, وہ آزاد ذہن کے لوگ تھے. اگر ہم ملک میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کرتے تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. شہباز گل کلاسک کیس ہے. قانون کی حکمرانی قائم نہیں کرتے تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. تو بھائی جان 3.5 سال اور کس نے کرنا تھا یہ سب کچھ؟ میں زمبابوے کے صدر کو بلاتا ہے سب کچھ کرنے کے لیے, یا نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو بلاتا کہ وہ کرتی ہے سب کچھ. آپ کے پاس تھے نا 3.5 سال, اور 3.5 سال بڑے طاقتور 3.5 سال, جہاں پہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا تھا. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, یہ تو کوئی اور ایکسلیٹر کے اوپر کسی کا پاؤں تھا. پاؤں کسی اور کا تھا, دماغ کسی اور کا تھا, آنکھیں کسی اور کی تھیں, چہرہ عمران خان صاحب کا تھا. یہی میں کہہ سکتا ہوں. آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے شہباز گل کے بارے میں بات کہی تھی. مجھے اس کی ایک میسج آئی, کال آئی کہ میں نے ٹی وی کا ایک انٹرویو دیا ہے جس سے کچھ کنٹروورسی ہو گئی ہے. میں نے پوچھا کیا کہا ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ کوئی ان لافل کمانڈ نہ سنو. بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے اس سے. میں نے کہا کہ ان لافل تو سب کہتے رہتے ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ اس میں گورنمنٹ آفیسرز کو ایڈ کر دیا گیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ اصغر خان کا کیس تھا, اس میں عدالت بھی وہی باتیں کر رہی تھی. یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو پہلے اغوا کرو پھر مارو. اچھا مارو تو بہرحال میں خود بھی اس بات کے اگینسٹ ہوں, اور میں نے کہا بھی ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جانا چاہیے, یہ غلط ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کو کہہ رہے تھے نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لافل کمانڈ ہے تو اسے مت مانیں, وہ آپ اپنی سیاسی کشمکش کی وجہ سے کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. آپ جب ایون یہ بھی کہتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے جب آپ یہ بھی کہتے ہیں, جب آپ نیوٹرلز کو یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا تھا, آپ نے ہمارا رستہ کیوں, آپ نے ان کا رستہ کیوں نہیں روکا, آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک ان لافل ڈیمانڈ ہے.
ایکچولی فوج سے یہ بات کہنا کہ ایک طریقہ عدم اعتماد آ رہی ہے یا ایک جماعت نے دوسری جماعت کے خلاف جو ہے وہ طریقہ عدم اعتماد پیش کی ہے اور ایک پرائم منسٹر کو باہر بھیج دیا ہے, آپ فوج سے یہ کہہ رہے ہیں ان کا رستہ روکو, جو کہ اٹ سیلف ایک ان لافل چیز ہے. یہ ہوتی ہے ان لافل چیز جو آپ نہیں کروا سکتے, لیکن اس کے باوجود آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہی ہونا چاہیے. اس لیے دونوں چیزوں میں فرق ہے. اصغر خان کیس میں اور آپ کے کہنے میں یہ فرق ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ عمران خان کی خاطر یہ سب کچھ کروا رہا تھا کہ جی وہ اگر آپ کو یہ کہا جائے, مثال کے طور پہ آپ اگر کہیں پہ دنگا فساد پھیلانے لگیں اور آپ کو روکا جائے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نہ روکا جائے, پولیس حرکت میں نہ آئے, آفیسرز حرکت میں نہ آئے اور آپ کو کرنے دیا جائے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اصل کہانی یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کو پہلے اغوا کرو پھر مارو. اس کا جو حال تھا اس کو ذہنی طور پہ شیٹر کر دیا تھا. پولیس سے پوچھو کس نے کیا, کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا, تو جس نے کیا وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. یہ ہے ہمارا المیہ. قانون سے جو اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں, اس بالاتر سطح تک آپ کو وہی لے کر آئے تھے جن کو آپ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں نا, وہ انہی کی وجہ سے آپ اس بالا ترین جگہ کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے. آج آپ کو قانون کی حکمرانی یاد آ گئی. آگے چل کے پھر وہ کہتے ہیں پھر وہ خاتون مجسٹریٹ, اس کے پاس کیس آیا, اس کو پتا تھا کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے, آج عدالت میں ثابت ہوا ہے کہ اس پر تشدد ہوا ہے. اس نے پھر اس کو پولیس ریمانڈ میں بھیج دیا, یعنی ان کا کوئی احتساب نہیں ہے. وہ جسمانی ریمانڈ ہوا ہی نہیں تھا, وہ 2 دن سے ہسپتال میں تھے. آپ جانتے ہیں اس بات کو. 2 دن سے وہ ہاسپٹل کے اندر ٹریٹ ہو رہا تھا, ان کو کھانا کھلایا جا رہا تھا. ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی پھر آئی جی ڈی آئی جی ان کو کون اجازت دیتا ہے کہ کس پر اس طرح کریں. پھر میرے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیا, جبکہ میں نے تو کہا تھا کہ میں قانونی کارروائی کروں گا. اچھا, آپ نے یہ نہیں کہا تھا, آپ نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی کہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. آپ نے ان کو کہا تھا میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح کی باتیں کی تھی. پھر انہوں نے کہا میرے اوپر 16 FIR کاٹ دیں, اب دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا. ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا میرے پاس, تو پھر بھی میں پھر تھوڑا سا انہوں نے سوچا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اس سینٹنس کو غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا میرے اوپر 16 FIR کاٹ دی, اب دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا. ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. میرے پاس تو پھر بھی میں اللہ نے کرنا تھا کہ قوم ساری سڑکوں پر آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں ایک عام پاکستانی شہری ہوتا, یا اگر میں شہباز گل ہوتا تو انہوں نے مجھے رات کو اٹھا کر جیل میں لے جا کر پھینٹا لگانا تھا. تو بیسکلی 2-4 چیزیں. ایک تو آپ یہ بات مان گئے کہ آپ کے ساتھ ایک عام پاکستانی والا سلوک نہیں ہو رہا, آپ کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کہتے ہیں نا میں چاہتا ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہو, چاہے طاقتور ہو اور کمزور ہو. یہاں پہ آپ طاقتور ہیں اور آپ ان لوگوں کو, یہ جو آپ کی پارٹی کے جو ورکر ہیں یا سپورٹر ہیں, آپ ان کو ایک ڈھال بنا کے اپنے سامنے لے آتے ہیں تاکہ آپ کو ہاتھ نہ لگایا جائے. ایک بات. دوسری بات میرے بھائی, مجھے ذرا بتائیں گے کہ متی اللہ جان کو جب کوئی اٹھا کے لے کے گیا تھا, وہ تو ایک عام پاکستانی تھا نا. آپ کے دور میں جب متی اللہ جان کو اٹھا کے لے جایا گیا وہ تو ایک عام پاکستانی تھا. تو ایک عام پاکستانی کے ساتھ تو اس طرح ہوتا ہے. اسد علی طول کو جس طرح گھر میں لے جا کے مارا گیا تھا وہ بھی ایک عام پاکستانی تھا نا. رضوان رضی کو, عمران شفقت کو جس طرح اٹھا کے گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی ایک عام پاکستانی تھا. اس طرح کئی ایسے, میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. میں سٹارٹ ہوں تو شاید یہ جو ویڈیو ہے یہ کم از کم 1 گھنٹے کی چلی جائے کہ کتنی مثالیں ہیں کہ آپ کے دور میں کس کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, سیاستدانوں کو کس طرح اٹھایا گیا آپ کے دور کے اندر. اور آپ آج کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پھر انہوں نے مجھے بھی اٹھا لینا تھا. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کے اوپر اس طرح ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا, ورنہ جتنے مقدموں کی لسٹ ہے اس سے شاید آپ اگلے کم از کم 15-20 سال تو شاید جیل کے اندر ہی گزاریں, لیکن آپ اپنے اسی سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کدھر ہے قانون کی حکمرانی, جن کے پاس طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ یہ کریں, اور جو مولانا فضل الرحمان ٹائپ ہے جو کہے کہ میں 10,000 لوگ لے آؤں گا اس کو آپ ہاتھ نہ لگائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جس طرح مولانا فضل الرحمان کے 10,000 لوگ ہیں نا, اسی طرح کل رات کو فواد چودھری نے, حماد اظہر نے اور مراد سعید نے, ان سب نے اسی طرح کالے دے کے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے شاید آپ کو بچایا. بالکل آپ نے مولانا فضل الرحمان والا فارمولا ہی اپنایا. آپ نے بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے, یہ میں بات, ایک دفعہ آپ کو یاد ہے مریم نواز بھی اس طرح نیب کے دفتر ان کو بلایا گیا تھا تو وہ بھی پورا ایک جلوس لے کے ساتھ چلی گئی تھی. آپ تمام سیاستدان ایکچولی عام پاکستانی نہیں ہیں,
آپ صحیح کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں دوغلاپن یہ ہے کہ اس میں آپ خود بھی شامل ہیں، آپ لوگ بھی ایسے ہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اعتزاز احسن نے کہا کہ میں آصف زرداری سے بات کر لوں، میں اپنے ہمسائے کی زیادہ تر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگر میں کرپٹ لوگوں سے بات کروں گا تو مطلب میں ان کی کرپشن کو جائز مان رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھبے سجے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی لیفٹ رائٹ آگے پیچھے بازو کبھی دیکھا ہے؟ کون کون سے لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے اندر؟ ان سے بات کرتے میں تو کبھی آپ کو پرابلم نہیں ہوئی؟ یہ ناظرین سارا لبے لباب تھا ساری بات کا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔